آج کی تفسیر 29ویں پارے کے متعلق ہے کہ جس میں سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہے وہ اگر ہم واپس لے لیں تو پھر کون ہے جو نعمتیں اس کو دوبارہ دلا دے۔ اسی لیے اے لوگو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، موت و حیات خدا کے قبضے میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور یونس کی طرح ہم غصے میں نہ پکارے۔ فَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ منکرین آخرت کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ پھر سورہ حاقہ میں قیامت کے ہولناک کی منظر کشی کی گئی ہے۔ فرمایا گیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ منکرین کے لیے سخت سزا کی وعید، متقیوں کے لیے جزا اور خیر کی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، قرآن برحق ہے اور قابل یقین کتاب ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کی خود ساختہ تصنیف کی گئی یعنی لکھی گئی، مگر لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سورہ معارج شروع ہوتی ہے، ارشاد فرمایا گیا، انسان بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے، تکلیف میں بے چین ہو جاتا ہے اور آشائش میں بخیل بن جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا۔ قیامت کے دن کا ذکر انسان کا ناشکرہ پن بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ آخرت کے عذاب سے بے پرواہ نہ رہے، جبکہ دوزخ کی آگ ان کی کھال کو ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کے بعد سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت، لیکن بداعمال لوگوں نے نہ نصیحت حاصل کی اور نہ نوح کو جھٹلانے سے باز آئے۔ بالآخر انہوں نے قوم کی حق میں بددعا کی اور لوگوں کو ایک سخت طوفان میں ڈال دیا۔ تب ان کا ایمان والوں نے، جو پورے ایمان والے تھے، وہ سب بچ گئے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ سورہ جن میں بتلایا کہ جنوں کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر کہا، قرآن تو بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے۔ جنات قرآن پر ایمان لے آئے، توحید رب العالمین کا اقرار کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ البتہ وہ جس پیغمبر کو چاہتا ہے غیب کی باتیں وحی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کے لقب سے خطاب فرما کر ہدایت کی کہ آپ نصف شب یا کم و بیش شب بیداری کیا کرے اور تلاوت قرآن ٹہر ٹہر کر کیا کرے۔ رات کی عبادت تزکیہ نفس کے لیے بڑا ذریعہ ہے اور یہ عبادت مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، خیرات جاری رکھے، جو نیک عمل آگے بھیجا جائے گا وہی آخرت میں کام آئے گا۔ پھر سورہ مدثر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کے لقب سے خطاب کر کے فرمایا کہ اٹھو اور تبلیغ دین کا کام شروع کرو، اپنے رب کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، ناپاکی سے بچو، احسان کر کے اس کے صلح کی خواہش نہ کرو، صبر سے کام لیا کرو۔ قرآن بے شک نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اس سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں، دہرانے میں مشغول نہ ہو جایا کرے، بلکہ اس کو غور سے سنا کرے۔ قرآن کو آپ کے حافظے میں محفوظ رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تخلیق کر کے یعنی پیدا کر کے اس کو اچھے برے کی تمیز دی، اب وہ خوب شکر گزار بندہ ہے یا پھر ناشکر گزار ہے۔ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے
جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نیک لوگ باوجود خود بھی حاجت مند یعنی ضرورت مند ہونے کے بھوکوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بدلے اور شکر کے لیے نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، قیامت برپا ہو کر رہے گی، وہ فیصلے کا دن ہوگا، جھٹلانے والے کب تک نہ بھلا سکیں گے۔ پس جو چاہے اللہ کا مطیع بنے، فرما بردار بنے، اور جسے بدبختی نے گھیر لیا وہ نافرمانی میں مبتلا رہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک بات یاد رکھے، افطار سے پہلے اس دعا کا ورد رکھنا ضروری ہے، اللہم یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل کرنے والے میری مغفرت فرما دیجئے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔